اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ وإني
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم فأسررت لهم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جہاد صبر کی لو کو بڑھا رہے ہیں حسین، جہاد صبر کی لو کو بڑھا رہے ہیں حسین، لگی جو آگ ہے ہر سو بجھا رہے ہیں حسین، لگی جو آگ ہے ہر سو بجھا رہے ہیں حسین، ہے زندگی کا تصور حسینیت میں کیا، ہے زندگی کا تصور حسینیت میں کیا، سنا پہ کر کے تلاوت بتا رہے ہیں حسین، ہے زندگی کا تصور حسینیت میں کیا، سنا پہ کر کے تلاوت بتا رہے ہیں حسین۔ سلام کی چند اشارات سے کس کا ہے جز حسین، کس کا ہے جز حسین عالم میں یا عالم میں احتشام، کس کا ہے جز حسین یہ عالم میں احتشام، آتے ادب سے جس کو ہیں لاکھوں گلے سلام، کس کا ہے جز حسین یہ عالم میں احتشام،
آتے ادب سے جس کو ہیں لاکھوں گلے سلام، آتے ادب سے جس کو ہیں لاکھوں گلے سلام۔ ایسا سخی ہے شہر شہادت میں اور کون، ایسا سخی ہے شہر شہادت میں اور کون، دین کی بقا پہ کر دے جو کنبہ فدا تمام، دین کی بقا پہ کر دے جو کنبہ فدا تمام۔ اور کوثر ہو جس کی ملک میں پیاسا ہو وہ شہید، کوثر ہو جس کی ملک میں پیاسا ہو وہ شہید، قدرت نثار تجھ پہ شہنشاہ تشنکام، قدرت نثار تجھ پہ شہنشاہ تشنکام۔ اور بدعت نہیں بطول کی عصمت سے پوچھئے، بدعت نہیں بطول کی عصمت سے پوچھئے، اشک عزا کا حشر میں کیا ہوگا احترام، بدعت نہیں بطول کی عصمت سے پوچھئے، اشک عزا کا حشر میں کیا ہوگا احترام۔ اور پہلے کا جون تھا جاں دے کے شاہ پر، پہلے کا جون تھا جاں دے کے شاہ پر، عبد سیاہ فام ہے مولائے مشک فام، عبد سیاہ فام ہے مولائے مشک فام۔ اور شہ نے تو بس جگایا تھا سویا ہوا ضمیر، شہ نے تو بس جگایا تھا سویا ہوا ضمیر، جرأت نے عزم حر کی کیا حر کو نیک نام، جرأت نے عزم حر کی کیا حر کو نیک نام۔ اور غازی نے بھر کے چلو میں پھینکا نہیں ہے آب، غازی نے بھر کے چلو میں پھینکا نہیں ہے آب، طے کر دیا ہے دہر میں دریا تیرا مقام، طے کر دیا ہے دہر میں دریا تیرا مقام۔ اور فرق بریدہ سے پڑھیں قرآن کیوں حسین، فرق بریدہ سے پڑھیں قرآن کیوں حسین، موقع حسین ملا ہے رہیں حق سے ہم کلام، موقع حسین ملا ہے رہیں حق سے ہم کلام، موقع حسین ملا ہے رہیں حق سے ہم کلام۔ اور دنیا کے انقلابوں میں بس ایک حسین ہے، دنیا کے انقلابوں میں بس ایک حسین ہے، جس کے قیام کا نہیں تا حشر اختتام، جس کے قیام کا نہیں تا حشر اختتام۔ اور عبرت شکار شہروں میں ایسے کھنڈر کہاں، عبرت شکار شہروں میں ایسے کھنڈر کہاں، قصر یزیدیت کا ہوا جیسا انہدام، قصر یزیدیت کا ہوا جیسا انہدام۔ اور شیعت نے تیرے غیر کے در پر رکھا نہ پیر، شیعت نے تیرے غیر کے در پر رکھا نہ پیر، تکتے ہی منہ کو رہ گئے باطل کے سب نظام، تکتے ہی منہ کو رہ گئے باطل کے سب نظام۔ اور لبیک یا حسین کی گونجوں کے کارواں، لبیک یا حسین کی گونجوں کے کارواں، ڈھونڈے نقوش پا تیرے تو ہے کہاں امام، ڈھونڈے نقوش پا تیرے تو ہے کہاں میں امام۔ اور جانے جہان شاعری اب وہ ادب فراز، جانے جہان شاعری اب وہ ادب فراز، جس کو ملا ہو مہندوی اقدار سے دوام، جس کو ملا ہو مہندوی اقدار سے دوام، اس کو ملا ہو اقدار سے دوام۔ حیدری ایک نعرہ سنوا، جی نہیں ٹھیک ٹھیک مسئلہ نہیں۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ایک صلوات پڑھ دیں محمد بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں فقط نوجوانوں کے لیے اس بات کی تشریح کر دوں کہ بیٹھ جانے کی جگہ کو، جہاں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس فعل کو جلوس کہتے ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ کو عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں۔ اور میں نے نبی کے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ مجلس سے مراد جو ہے وہ مجلس عزا نہیں ہے، یہ تو ہم آپ کہنے لگے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے کہ مجلس میں آئیے۔ مجلس تو بیٹھ جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں انسان بیٹھے وہ مجلس ہے، اسی لیے ایران میں پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جہاں سب بیٹھے ہیں وہ جگہ مجلس ہے۔ مجلس عزا اسی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مجلس، لوگوں نے پوچھا کس سلسلے کی مجلس، اب آپ نے اور وضاحت کر دی، مجلس عزا ہے سرکار سید الشہداء۔ اب کثرت استعمال کی وجہ سے آپ نے صرف مجلس کہہ دیا، آدمی سمجھ گیا۔ مجلس جو ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہی نہیں ہے، پہلے ہو سکتا ہے ہوتی ہو تو یہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہو، جیسے بہت سو کے دروازے بند ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ، ویسے بہت سو کی مجلسیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو جلوس، جیسے ہم آپ کہتے ہیں جلوس، پروسیشن نکل رہا ہے تو ہم اس کو جلوس کہنے لگے ہیں۔ جلوس جو ہے عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو نبی نے جو حدیث یہ بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ من جلسا، جو من جلسا تو دوسری حدیث ہو گئی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ مجلس سے مراد مجلس عزا نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں جہاں بیٹھو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے کسی کا ذکر کرنا، کسی اور موضوع پہ بات کرنا، یعنی ہم اس طبقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ جہاں دروازہ کھلا تو حرام کے فتوے نکل رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ زینت جو ہے، فالتو کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، بھیجا چاٹ باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، بہت سے ایسے عنوان ہیں، بیٹھے بیٹھے دنیا کے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مجلسوں کی زینت بزبان پیغمبر جو ہے وہ علی کا ذکر ہے۔ جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، جب بیٹھو علی کا ذکر کرو۔ نبی خود یہ کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ذکر علی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو اتنی چڑ ہو گئی تھی تو کہہ رہے تو علی کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ جیسے نبی، یعنی یہ بھی اعتراض ہوتا تھا لوگوں کو کہ دیکھیے جہاں بیٹھے علی علی کر رہے ہیں، کسی اور کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ گویا کوئی اعتراض کرے کہ نبی جہاں بیٹھے قرآن سنا رہے ہیں، تو جیسے اگر نبی کا قرآن سنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یہاں بیٹھے قرآن بیان ہو رہا ہے، تو جب قرآن صامت پر اعتراض نہیں ممکن ہے تو قرآن ناطق پر بھی اعتراض نہیں ممکن ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اور نبی علی کا ذکر زینت کیوں ہے؟ یہ بہت سے کبھی کبھی آپ کو ایسے بھی جگہ پہ آپ سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی مجلس ہو کہ سب آ کے بیٹھیں، لیکن سب کو اگر آپ بلا بھی لیجئے تب بھی ذکر علی کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بلانے کا فائدہ تبھی تو ہے جب ہم ان کو غدیر سنائیں، لوگوں کو بلانے کا فائدہ تبھی تو ہے جب ہم ان کو حق سیدہ سنائیں، جب ان کے ضمیر کو ہم ہلائیں، جب دلوں میں جو چھوٹے چھوٹے یزید آرام کر رہے ہیں ان کو توڑ کے وہ پھینک دیں۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم کھل کے گفتگو کریں گے۔ اور پتہ چلا کہ اگر ہم نے گفتگو ایسی کی
کہ اشارے کے نائے میں بات کی اور مختلف موضوعات کو چھیڑا اور غدیر پہ آئے نہیں، اور پتہ چلا فدق بیان ہی نہ کیا کہ صاحب کوئی برا نہ مان جائے، کوئی برا نہ مان جائے۔ برا تو سب مانا کرتے تھے، لیکن نبی کیا کرتے تھے؟ بس علی علی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ منبر پہ علی، غدیر کے میدان میں علی، عشیر میں علی، بستر پہ علی، معراج میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، صرف انہی کے فضائل بیان کیے، اور کسی کے فضائل بیان نہیں کیے۔ ابھی کسی کے فضائل ہوتے تو نبی بیان کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہم پر اعتراض کرتا ہے، اعتراضات میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ نے اذان میں علی ولی اللہ کب بڑھا لیا؟ بھئی دیکھیے بڑھا تو ہے، لیکن ہم نے نہیں بڑھایا ہے۔ رسول گئے معراج پر، چوتھے آسمان پر، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ جب نبی گئے تو انبیاء نے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھائیے۔ لیکن نبی کا اسٹیٹس جو ہے وہ بہت مشکل ہے سمجھنا، اور بہت آسان ہے سمجھنا۔ مشکل ہے سمجھنا مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے، آسان ہے سمجھنا اہل بیت کے زاویے سے۔ نبی معراج پہ جب گئے ہیں، یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ یہ باتیں علی بتا رہے ہیں۔ معراج کی باتیں کون بتا رہا ہے؟ علی بتا رہے ہیں۔ معراج پہ کون گیا ہے؟ نبی۔ باتیں کون بتا رہا ہے؟ علی۔ باتیں بتانے والا اگر معراج پہ نہ ہوتا تو زمین پہ بیٹھ کے باتیں بتا نہ رہا ہوتا۔ اسی کو تو گواہ کہتے ہیں۔ نبی کا گواہ کون؟ وہ من عنده علم الکتاب۔ کہنے لگے نبی آسمان پر ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں، ان کو جیسے آسمان کی خبر ہے ویسے ہی ان کو زمین کی خبر ہے۔ چوتھے آسمان پہ نماز ہو رہی ہے۔ دیکھیے نبی کا اسٹیٹس تو دیکھیے آپ۔ دیکھیے نماز پڑھانے والا جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں نا، وہاں پیچھے پڑھنے والے کے سر ہوتے ہیں۔ نبی کے جہاں قدم ہیں وہاں آدم کا سر، وہاں نوح کا سر، وہاں ابراہیم کا سر، وہاں اسماعیل کا سر، وہاں یحییٰ کا سر، وہاں زکریا کا سر۔ یعنی نقش کف پائے رسول جہاں ہیں وہاں انبیاء کے سر ہیں۔ یہ ہے نبی کا اسٹیٹس۔ جناب عیسیٰ آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ ہیں چوتھے آسمان پر، بھئی آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں نا کہ علی ولی اللہ کب بڑھایا، تو آپ کو لوکیشن ہم بتائے دیتے ہیں، بڑھانے والے کا نام بھی ہم بتائے دیتے ہیں۔ وہاں کہنے لگے چوتھے آسمان پر کہ زمین پر حجت خدا کون ہے؟ نبی نے وہیں سے اعلان کیا اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ اے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم نے میثاق لیا انبیاء سے۔ کس بات کا میثاق لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ کہ ہم تم کو نبوتیں دیں گے، ہم تم کو کتابیں دیں گے، ہم تم کو شریعتیں دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت کا نشان 81 ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو یاد دلاؤ جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، کتابیں دے رہے ہیں، نبوتیں دے رہے ہیں، شریعتیں دے رہے ہیں، لیکن دیکھو ہماری شرط ہے، مشروط کام ہو رہا ہے، ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ کتابیں لو، شریعتیں لو، داؤد زبور لو، موسیٰ تورات لو، عیسیٰ انجیل لو، اے انبیاء تم نبوتیں لو، لیکن ایک شرط ہے، ہمارا رسول جب تمہارے درمیان آئے گا۔ دیکھیے ثم جاءکم رسول، عربی زبان میں ایک گرامر کا ایک قاعدہ ہے، یہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں عطف کا قاعدہ، حروف عطف، اور حروف عطف 5 ہیں، یہ بھی کمال ہے۔ حروف عطف بھی 5 ہیں، 3 نہیں ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ حروف عطف کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے ثم اور ایک لفظ ہے فا۔ خالی بس نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ نبوتیں آج لے جاؤ، شریعتیں آج لے جاؤ۔ بھئی داؤد بہت پہلے ہیں، موسیٰ بہت پہلے ہیں، نبی بہت بعد میں ہیں، تو جو بعد میں آئے گا اس کے لیے کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا؟ ثم جاءکم رسول، یعنی آدم کہاں ہیں اور پیغمبر آخر الزماں کہاں ہیں؟ تو جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ثم۔
یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سما، اور جو فوراً ہونے والا کام ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فا۔ اس کو فائے فوری بھی کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ فائے فوری، فا لگا ہے کسی کے، یعنی دخل فلاں فلاں مثال کے طور پہ۔ تو قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ثم جاءکم، کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے آدم سے، نوح سے، عیسیٰ سے، موسیٰ سے، ابراہیم سے، کہ دیکھو نبوتیں آج لے لو، رسول بعد میں آئے گا۔ اور ہمارے لیکن غدیر میں نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ معلوم ہوا غیب نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں غیب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی اعلان ہم کرتے ہیں اذانوں میں، فخلیفتہ بلا فاصل۔ بھئی اگر نبی کہہ دیتے سما تو ہم بھی کہہ دیتے کچھ فاصلے کے بعد، لیکن نبی نے کہا فہذا علی مولا، تو ہم نے فوراً جو ہے 3-4 مائنس کر دیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول، نبی بعد میں آئے گا، لیکن دیکھو شرط یہ ہے کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ دیکھو شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اگر راضی ہو، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اللہ نے کہا کہ انبیاء راضی ہو اس بات پہ، سب نے کہا قالو بلا، ہم راضی ہیں، سب نے مل کے کہہ دیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ ہم راضی ہیں۔ آیا کوئی نہیں، یہی تو کہا تھا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے، مگر کوئی آیا؟ قرآن کی آیت اور آگے بڑھ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بعد میں جو پھر گیا تو دیکھو اچھا نہیں ہوگا، ساری مروت ختم کر دی جائے گی۔ یہ میرا اپنا جملہ تھا، یہ نہ کہیے گا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے ساری مروت ختم کر دی جائے گی، یہ میں نے اپنی زبان میں کہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اخذتم واقررتم واخذتم علی ذلکم مصری قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ دیکھو گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ایک گواہ ہوں۔ وانا معکم من الشاہدین، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ایک گواہ ہوں۔ اور پھر جو پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ نبوتیں، ایمان، شریعتیں، کتابیں، حکمتیں سب ایک طرف، وہ فاسق ہو جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہ آدم آئے، نہ عیسیٰ آئے، نہ ابراہیم آئے، نہ اسماعیل آئے، نہ زکریا آئے، کوئی آیا ہی نہیں مدد کرنے۔ تو اب اس قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے، نبی تمہاری تصدیق کرے گا۔ نبی نے تو تصدیق کر دی کہ آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، بھائی تبھی تو ہم مانتے ہیں۔ ہم نے کون سا آدم کو دیکھا ہے؟ ہم نے کون سا نوح کو دیکھا ہے؟ اور فرما رہے ہیں اچھا اس کے بعد بھی کچھ بقرات ایسے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کو مولا کیوں مانتے ہیں؟ بھائی جس کو نہیں دیکھا، جب نبی کے کہنے سے ان کو مان لیا، تو جس کو غدیر کے میدان پہ ہاتھوں پہ دیکھا ہو، ایک صلوات عنایت کریں محمد۔ کو بھی مولا نہ مانا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو عہد و پیمان لے، آیا کوئی نہیں مدد کرنے، بھئی یہ تو سب جانتے ہیں کوئی نہیں آیا۔ تو یا تو معاذ اللہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ سب فاسق ہو گئے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ابتدا میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پر بھی ایمان لائیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں۔ متقی اسی کو کہتے ہیں، متقی کمر جھکا کے چلنے والے کو نہیں کہتے ہیں، متقی غیب پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں۔ غیب پر ایمان لائے، عیب پر ایمان نہ لائے۔ عیب پر ایمان لانے والے کو متقی نہیں کہتے، کہ اخلاقاً جو ہے کمر جھکی ہوئی ہے، جوان ہیں مگر دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ بیچارے کتنے متقی ہیں۔ ایک لفظ صحیح ہے کہ بیچارے ہیں، مگر متقی ہیں۔ متقی وہ نہیں ہوتا کہ جو اس طرح ہو۔ متقی کی تعریف امام المتقین سے سنیے نہج البلاغہ میں، متقی ہر ایک نہیں ہوتا۔ دیکھیے اب قرآن کہہ رہا ہے ایمان لو، مدد کرو، کوئی نہیں آیا،
اس کے بعد بھی سب کا ایمان مسلم ہے، سب کی نبوتیں باقی ہیں، سب کی شریعتیں باقی ہیں، سب کی کتابیں باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا تھا جو آدم نہ تھا مگر آدم تھا، نو نہ تھا مگر نو تھا، ابراہیم نہ تھا مگر ابراہیم تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی نے ایسے ہی تھوڑی کہا کہ آدم کا علم دیکھنا ہے ان کو دیکھو، نوح کا علم دیکھنا ہے ان کو دیکھو، موسیٰ کا جلال دیکھنا ہے ان کو دیکھو۔ دیکھیں نبیوں کی صفتیں علی میں ہیں۔ ایک کمال کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبیوں کی صفتیں کس میں ہیں؟ علی میں ہیں۔ علی کی صفتیں نبیوں میں نہیں ہیں، صفتیں ظاہر کس سے ہو رہی ہیں؟ علی سے۔ اور ہم دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ جوہلا کا مذہب نہیں ہے کہ علی کے ماننے والوں کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب بڑے جاہل ہیں، اس لیے کہ علی کا تعلق عقل سے ہے۔ خود فرماتے ہیں مولا انا عقل، میں عقل ہوں۔ تو کچھ بدعقلے اگر علی کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں صدمہ بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا، بھئی آپ نہیں مانتے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے، تو کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ نہیں ہم تمہیں جنت میں لے کے ضرور جائیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم علی کو مولا مانتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے مولا مانتے ہیں، ہم نے تو مولا بنایا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو بڑھایا نہیں ہے اذانوں میں، یہ اشہد ان علی ولی اللہ ہم نے تو کوئی سینہ ٹھوک کے کہہ نہیں دیا، یہ تو نبی نے اعلان کیا تھا غدیر میں، اور نبی بھی اعلان کر رہے تھے، مولا بنا نہیں رہے تھے۔ مولا بنانا نبی کا کام نہیں ہے، اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت دے دی، تخت پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنے ہیں نمرود، اور کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم کو امامت ملی ہے 16 سال کی عمر میں۔ کیسے مل گئی امامت؟ ایک صحرا سے گزر رہے ہیں جناب ابراہیم، دل میں خیال آیا، صحرا سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، مردار پڑا ہوا ہے۔ اب غور کیجیے گا، آدھا حصہ اس مردار کا دریا میں ہے، آدھا حصہ اس کا خشکی میں ہے، اس عالم میں پڑا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، جناب ابراہیم کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھ ویکھ نہیں رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے، اور ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ کہ قرآن اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ سجا کے رکھیے اور بیٹی کو جہیز میں دے دیجئے، قرآن اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ بچوں کو جو ہے قرآنک سٹوریز سنائی جائیں کہ موسیٰ ایسے تھے اور بچے سو گئے۔ سونے کی کتاب نہیں ہے، جاگنے کی کتاب ہے۔ کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، یعنی ماضی میں جو قصے ہو چکے ہیں ان کو پڑھتے جاؤ اور حال کو درست کرتے جاؤ۔ اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور پڑا ہے، آدھا حصہ دریا میں، آدھا حصہ خشکی میں، آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں، اس کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ہوا میں اڑ گئے۔ زمین سے کچھ جنگلی جانور آئے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کھائے، جنگلوں میں چلے گئے۔ زمین سے کچھ جانور نکلے، حشرات الارض، انہوں نے کچھ ٹکڑے لیے، زمین کے اندر چلے گئے۔ اور دریا سے کچھ جانور آئے، مچھلیاں وغیرہ، انہوں نے کچھ ٹکڑے کھائے اور دریا میں بہہ گئے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن اعضاء و جوارے کو اکٹھا کریں گے۔ بے غور فرما رہے ہیں، اعضاء و جوارے کو جب تم ختم ہو جاؤ گے، یعنی تم کو دفن کر دیا جائے گا، تمہارے گوشت پوش کا پتہ نہیں ہوگا، ہم تمہارے اعضاء و جوارے کو اکٹھا کریں گے۔ کافروں نے کہا کہ بھائی یہ اعضاء و جوارے کیسے اکٹھا ہو جائیں گے؟ ابھی جب ہم مٹی ہو جائیں گے تب ہمارے اعضاء و جوارے کیسے آئیں گے؟ تو کہا جیسے نہیں تھے وہ تم کو بنا دیا، ویسے ہی ہم دوبارہ جمع کر دیں گے۔ دوبارہ جمع کرنے کا تم مشاہدہ دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو گوشت 4 ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جنگل کے جانور لے گئے، آسمان کے پرندے لے گئے، زمین کے جانور زمین کے اندر چلے گئے گوشت کے ٹکڑے لے کر، اور اسی طریقے سے دریا کے جانور گوشت کے ٹکڑے لے گئے۔ اب جناب ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا ایسے کو کیسے زندہ کرے گا؟ گوشت ایک جانور کا گوشت ہے، گیا 4 ڈائریکشن میں۔ اب قیامت کے دن جب اس کو زندہ کیا جائے گا، جناب ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں کہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے اکٹھا کیے جائیں گے۔ میں غور کر رہے ہیں یہ ہم علی کو اگر امام مانتے ہیں اور امام ہم ہر ایک سے افضل قرار دیتے ہیں، اچھا ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں،
یہ نہیں ہے کہ کوئی دکان کھول کے بیٹھ گئیں، اور بے وقوف لوگ نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے۔ جناب ابراہیم رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہیں انبیاء میں، ابراہیم سے افضل کوئی نہیں۔ اور جناب ابراہیم دعا کیا کر رہے ہیں؟ الحقنی بالصالحین، اے پروردگار قیامت کے دن مجھے صالحین کے ساتھ رکھ۔ بھئی دعا اپنے سے افضل کے لیے مانگی جاتی ہے نا۔ بھئی آپ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قیامت کے دن مجھے سید الشہداء کے ساتھ محشور کر۔ کیوں آپ دعا کر رہے ہیں؟ بھئی یہ تو خدا نخواستہ آپ کسی علی کے چاہنے والے سے کہہ دیجئے کہ آپ کا حشر معاذ اللہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا حشر جو ہے دشمن اہل بیت کے ساتھ ہو، لونے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا صاحب، آپ مجھے، میں مطلب کہاں وہ کہاں میں، یہی تو ہوگا نا۔ تو انسان الحاق کی دعا کس کے لیے مانگتا ہے؟ جو افضل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور کر، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے ضامن ہیں۔ تو افضل کے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر۔ اچھا کوئی ابراہیم سے پلٹ کے پوچھے کہ آپ سے زیادہ افضل تو صرف رسول خدا ہیں، یہ صالح کہیے، صالحین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا فقط محمد افضل نہیں ہے، ایک نور افضل ہے کہ جس کے 14 حصے خدا نے کیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ دے دیے بس کافی ہے۔ مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ ایک اور صلوات عنایت کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کو بھی اگر نبوتیں ملی ہیں، جناب ابراہیم سے، جناب ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، زکریا ہو، یہ جو بھی ہو، چوتھے آسمانی پہ سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں۔ رسول خدا پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے، آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، بتائیے کہ آپ کو نبوتیں کیسے ملیں؟ کہنے لگے، اب انبیاء کہہ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کو پیش کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ کی نبوت کو پیش کیا، ہم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی کی ولایت کو پیش کیا، ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا۔ تو آپ ایمان سے بتائیے، بھائی میں یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بغیر علی ولی اللہ کے جب ان کو نبوت نہیں ملتی، کسی کو جنت کیا ملے گی؟ اور جنت میں جانے کی تمنا بھی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں استخارے دیکھ رہے ہیں، استخارہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مانیں کہ ان کو مانیں کہ ان کو مانیں۔ ارے وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میاں دنیا میں چاہے کچھ کر لو، مگر مرنے کا جب موقع آیا تو بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا ذرا سا 4 سطریں لکھوا لاؤ، اس لیے کہ روز محشر جو ہے وہ انہی سے سامنا ہوگا۔ اور یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، وہ قرآن کہ جس کے لیے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور فرما رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے بعد میں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، لیکن اس وقت کہہ دیا انہوں نے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی نہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک عام کتاب ہے، نہ دیکھا ہو قرآن کو، بھئی میں خالی خیال کر سکتا ہوں، بعد میں جب انہوں نے دیکھا ہوگا قرآن، کچھ سمجھ عمل میں آیا نہ ہوگا تو کہنے لگے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ غور کریے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور علی کون ہے؟ جو ہر جگہ ضمانت لے رہے ہیں۔ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کان میں اذان، ایک کان میں اقامت۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ اسماع فہم، سن سمجھ۔ تو عقیدہ ہم اس کو سنا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کیوں سنانا ضروری ہے؟ اعمال تب کام آئیں گے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، اور اعمال اسی کے کام آئیں گے جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ یہ جو عیسیٰ پوچھ رہے ہیں رسول خدا سے کہ زمین پر کون حجت خدا ہے، عیسیٰ ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہ غور کیجئے، اتنے انبیاء ہیں، عیسیٰ کیوں اتنا دلچسپی لے رہے ہیں کہ زمین پہ حجت خدا کون ہے؟ بھئی عیسیٰ چاہتے ہیں کہ حجت خدا کو پہچان لیں، آج کون ہے، کل کون ہے، پرسوں وہ چوتھے آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اور جب 12واں آئے گا اور فرمانا تو عیسیٰ آ جائیں گے۔
عیسیٰ آ جائیں گے، ایک نماز چوتھے آسمان پہ پڑھیے نبی کے پیچھے، ایک نماز 12ویں کے پیچھے پڑھیں گے۔ اچھا اخلاقیات اور لکھنویات بھی ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اخلاقاً کہیں گے امام کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیے، آپ پڑھائیے نماز، تو جناب عیسیٰ یہ کہیں گے کہ سرکار میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ کے میں آگے کھڑے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کیونکہ میں مریم کا بیٹا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ اپنے آپ میں فضائل ہے، میں کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں اور پھر بھی بہت کچھ پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں مریم کا بیٹا ہوں اور آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ تو اب آپ ایمان سے بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، میں صرف ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب مریم کا بیٹا 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو جس کے حسب نسب کا پتہ نہ ہو وہ علی کو نماز کیا پڑھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے بھائی جس کے شجرے کا پتہ نہ ہو علی کو نماز پڑھائی تھی۔ اتنے جوش میں کوئی نہ آ جائے کہ کعبے کے آگے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ نبی نے یہی فرمایا ہے، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ زینوا مجالسکم۔ پھر وہیں پہ بات آ جائے جہاں پہ بات شروع ہوئی تھی، مجلسوں کو زینت دو۔ مجلس سے مراد دیکھیے میثم تمار جو ہیں، بڑا مشہور نام ہے میثم تمار کا۔ میثم تمار، تمر عربی زبان میں کھجور کو کہتے ہیں، کھجوریں جو رمضان میں بہاریں ہوتی ہیں، کھجور بیچتے تھے میثم تمار، اور فرما رہے ہیں آپ، لیکن ایسی کھجوریں بیچتے تھے کہ خود علی ان کی دکان پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں بھائی کتنا مشکل ہے کہ علی کہیں جا کے بیٹھیں، اور کتنا آسان ہے کہ علی کہیں جا کے بیٹھیں۔ میثم سے محبت ہے علی کو۔ تو دیکھیے شیعوں میں اور میثم میں یہی فرق ہے، شیعہ کہتے ہیں ہم کو علی سے محبت ہے اور علی کہتے ہیں ہم کو میثم سے محبت ہے۔ اور میثم ایسے ہیں کہ میثم تمام کھجور کی دکان ہے، اور کوفے میں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ بھئی کوفہ تو ایک بدنام شہر ہے، معاف فرمائیے گا، ہر ایک جو ہے کوفے میں کوفی مزاج ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میثم بنی امیہ کی حکومت ہے، ابن زیاد کی حکومت ہے، اور وہاں دکان پر کھجور کی بیٹھ کے میثم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ہمدردی میں مشورہ دیا کہ میثم یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا تو بائیکاٹ ہو جائے گا، اکنامک کرائسس ہو جائے گا تمہارے لیے، کھجوریں نہیں بکیں گی، کیا کھاؤ گے کیا کماؤ گے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ کیا کرو گے۔ اچھا میثم جو ہیں وہ ولائے علی میں اتنا چور ہیں، وہ کہنے لگے کہ ارے کاہے کا بائیکاٹ، کھجور تو لینے آئیں گے، اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ دکان میری ہے، کھجوریں میری ہیں، جان میری ہے، زبان میری، گھبرا تم رہے ہو؟ آپ غور کیجئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی مجلس پڑھیے کہ سب آئیں، تو مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہے، میثم کے زبان کی ضرورت ہے، اور اس کلیجے کی ضرورت ہے جس سے علی کی محبت، جس میں علی کی محبت پروان چڑھے، اور اس دل کی محبت ہے کہ جس میں علی کے علاوہ کسی اور کی محبت کی کوئی گنجائش ہو نہ۔ اور فرما رہے ہیں میثم کہنے لگے کہ بائیکاٹ جانے دو، کھجور لینے آئیں گے۔ ارے ایک ایک کھجور دوں گا اور مولا کے دو فضائل سناؤں گا، دو فضیلتیں سناؤں گا۔ جیسے گویا آپ آج کل ڈسکاؤنٹ ملتا ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ایک کے ساتھ دو فری۔ میثم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری نہیں ہے، ایک کے ساتھ دو فری، ایک کھجور دو فضیلتیں۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے فضائل بھی کسی کے ہوں کہ کھجوریں ختم ہو جائیں فضائل نہ ختم ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ دیکھیے یہ جو ولایت اہل بیت ہے یہ ہم بہت آسانی سے بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بڑا آسان ہے، لیکن آپ ایمان سے بتائیے بنی امیہ کی حکومت، بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت،
کتنی کوششیں کی لوگوں نے کہ علی کے فضائل نہ، یہ اتنی آسانی سے ہم تک آ ہی نہ پاتے اگر بیچ میں جو علماء تھے وہ مقصر ہوتے، بیچ میں جو علماء ہمارے بیچ میں تھے وہ اگر ایسے ہوتے کہ ہمیں چھوڑو بھیا، جان بچاؤ، حالات دیکھو، ارے بنی امیہ کی حکومت ہے، بنی عباس کی حکومت ہے، دربار کسی اور کا ہے، تاج کسی اور کا ہے، ابھی پیسہ کماؤ۔ میں دیکھیے سیدھی سیدھی بات، ان کو الیکشن نہیں لڑنا تھا، اور فرما رہے ہیں وہ اس مسئلے میں نہیں تھے کہ ہم دربار میں جائیں اور دربار میں حاضر ہو جائیں، اور ذل الہی جو ہیں خدا کا کوئی سایہ نہیں ہے، اور بادشاہ ذل الہی بنے بیٹھے ہیں، اور چمچے ان کو اور تانے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے بادشاہ فرعون بن گیا۔ یہی ہوا ہے ہر زمانے میں، اور جو بادشاہ کو راضی کرنے والا طبقہ تھا وہ بادشاہ کو بچانے میں لگا رہا۔ اس نے کیا کہا کہ ارے بادشاہ تو بیچارہ جو ہے ایک عقیدہ ہی قائم کر دیا، جبر کا عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ صاحب وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، وہ اللہ کی مرضی تھی کہ حسین قتل ہو جائیں، لہٰذا حسین قتل ہو گئے، بیچارہ بادشاہ کیا کرے۔ یعنی انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمارے معاملات بادشاہ سے جمے رہیں، اور ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبر کا عقیدہ قائم کر دیا، اور گویا قتل امام حسین علیہ السلام کے فتوے بھی لے آئے، سب کچھ کیا۔ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہمارے علماء تھے جو بار بار ولایت علی بیان کرتے رہے، آپ غور کریں، دیکھیں دو نظریے ساتھ ساتھ چلے، ان کا حکومتوں کے زور پہ چلا، ادھر محبتوں کے زور پہ چلا، ادھر حکومتیں ختم ہو گئیں مگر اللہ نے ان محبتوں کو باقی رکھا۔ اب دیکھیں بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت پوری پاور لگا دی۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، 80 برس کے ایک بوڑھے کو لے کر آ گئے، حجاج کی حکومت، بنی عباس کا ظالم ترین گورنر ہے بنی عباس کی حکومت میں حجاج، بغداد میں گورنر بنا بیٹھا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے جہاں تک کہ حکومت کے حدود ہیں کوئی علی کے فضائل نہ بیان کرے، نام نہ ہے علی کا، حسن کا نام نہ ہے، ہو دشمنی عروج پر۔ بھئی آپ غور کیجئے، جن حکومتوں نے حسین کے لاش کو پامال کیا ہو، کیا وہ اس کی گنجائش چھوڑتے کہ ذکر حسین باقی رہ جائے؟ جن کی یہ تمنا ہو کہ قبر حسین مٹ جائے، دریا بہا دیا قبر حسین کی طرف، کھیتی کروا دی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ حسین بھی ختم ہو جائیں، نام حسین بھی ختم ہو جائے، کوئی نام لیوا نہ بچے۔ بڑی کوشش کی، بھائی حکومتوں میں کتنا پاور ہوتا ہے، اب یہ بتانے کی تو مجھے آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور ایسے یزید صفت لوگ، حجاج صفت لوگ، انہوں نے پوری طاقت لگا دی۔ مگر آپ دیکھیے ولایت علی کیا ہوتی ہے، خدا کی قسم، 80 برس کے ایک آدمی کو جب لے کر آئے دربار میں حجاج کے، اور 80 برس کا آدمی، بزرگ آدمی آیا، اور اس پر یہ الزام ہے کہ وہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کس کی حکومت میں؟ حجاج کی حکومت میں، جس کو نام علی گوارا نہیں ہے، نام علی سنا وہ آدمی قتل ہو گیا، اور وہاں الزام کیا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کر رہے ہو۔ یعنی جس کو نام برداشت نہیں ہے اس کی حکومت میں علی کے فضائل۔ وہ 80 برس کا جو آدمی ہے وہ آ کے رونے لگا، اور فرما رہے ہیں بادشاہ صاحب بہت غلط فہمیوں میں جی رہے تھے۔ بادشاہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم دو بادشاہ ہیں، حکومت ہماری ہے تو ہم سے زیادہ تو کوئی طاقتور ہے نہیں۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ 80 برس کا آدمی، تو فوراً کہنے لگے کہ شاید بیچارہ ڈر گیا، گھبرا گیا ہیں، میں رونا تو بدعت ہے، اور فرما رہے ہیں مگر انہوں نے جواز قائم کر لیے کہ شاید ڈر گیا، گھبرا گیا۔ کہیں گے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہیں گے کہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اب آپ یہ ایک تماچا ہے یہ حکمرانوں کے منہ پر۔ بھئی آپ ایمان جب حسین ابن علی کا ایک جملہ بنی امیہ کی پوری حکومت پر بھاری ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ فرعون بن کے، اور حسین نے ایک جملہ کہہ دیا، پوری کی پوری حکومت الٹ گئی، کہنے لگے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ فقط، اور نہیں کیا، نہیں کی حسین نے بیعت۔ جاؤ تم جو سمجھ میں آئے کر لو، نہیں کریں گے ہم بیعت۔ اور فرما رہے ہیں یہ جو مزاج ہوتا ہے نا، یہ یزیدیوں کو بہت زیادہ جو ہے ناگوار گزرتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں، بیعت نہیں کریں گے تو آپ بیعت نہیں کریں گے۔ 80 برس کا بزرگ آدمی، اور جیسے ہی اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، حجاج خوش ہو گیا کہ دیکھو یہ تو ابھی ڈر گئے، ابھی یہ کہیں گے نہیں نہیں سرکار ہاتھ جوڑ کے مجھے قتل نہ کیجیے گا، میں تو علی کے فضائل، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے،
کسی نے بہکا دیا ہے سرکار میں علی کا نام میری زبان پہ 80 برس ہو گئے، میں نے تو آج تک علی کا فضائل نہیں بیان کیے۔ خدا کی قسم ولایت علی اسے کہتے ہیں۔ 80 برس کا بوڑھا حجاج سے کہہ رہا ہے حجاج تم غلط فہمی کا شکار ہو، یہ غم کے اور خوف کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کہنے لگے کس بات کی خوشی؟ کہا اس بات کی خوشی کہ تو مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، حکومت تیری ہے اور علی کا شیعہ میں ہوں، میں تو بیان کروں گا علی کے فضائل۔ دیکھیے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ نوجوان ضرور سنیں۔ دیکھیے ڈر جانا اور خاموش ہو جانا اس کا نام جان بچا لینا ہو سکتا ہے، اور فرما رہے ہیں خاموشی اختیار کر لینا اس کا نام مصلحت ہو سکتا ہے، لیکن تقیہ کبھی جان بچا کے حق چھپانے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب جان بچا لی اور حق چھپ گیا، جہاں حق کے چھپ جانے کا خطرہ ہو بول پڑیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تقیہ کہیں واجب ہو جاتا ہے، تقیہ کہیں حرام ہو جاتا ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ کبھی پتہ چلا کہ آپ بات کو ثابت نہیں کر سکتے اور جان بھی چلی گئی اور بات بھی نہ واضح ہوئی تو تقیہ کا جواز ہے، لیکن پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ حق واضح کر سکتے۔ پتہ چلا آپ نے ایک دلیل دے دی اور سب خاموش ہو گئے تو اللہ نے آپ کے ذریعے حق کو واضح کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک جملہ قرآن کی آیت سنا دی، پتہ چلا سب بے ہوش، کہہ رہے بھائی ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ تو اب جب آپ دلیل دے سکتے ہیں تو جان بچا لینے کا نام تقیہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں بہترین موقع تھے، آپ غور کریں، پھر یزید یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی حسین بیعت کر لیں، اور حسین بار بار انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا نے یزید کی بیعت کی تھی، اب نام پتے شجرے اگر آپ دیکھیے گا تو اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ اسی میں چلے جائیں گے، سب با جماعت بادشاہ، ارے سرکار ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی راضی ہیں۔ اچھا اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے؟ آپ یہ غور کیجئے کہ وہ روز جا جا کے سلام کر رہے ہیں دروازے پر، اور جتنے بھی آ رہے ہیں تو سلام کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو آئے نہیں، اس کو آ کے سلام کرنے والوں کی فکر نہیں ہے، جو نہیں آیا اس کی فکر ہے کہ وہ تو نہیں آئے۔ بھائی ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی، ایک حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو اتنی پریشانی یزید کو جو ہے وہ اپنے آپ میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ زمانہ اور ہے، حسین اور ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو بیعت نہیں گئے، وہ کہہ رہے ہیں ان سے بیعت لو، یہ سب کی بیعت کرنا بیکار ہے۔ بھائی میں آج کے اس زمانے میں اگر بات کروں نوجوانوں کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک ووٹ نہیں ملا اور محلے والوں نے سب نے ووٹ دے دیے، تو سب کے ووٹ دینا ایک طرف ہو گیا، جس نے ووٹ نہیں دیا وہ ایک طرف ہو گیا۔ دیکھیے یزید کیوں اتنا زور دے رہا ہے کہ حسین بیعت کریں؟ یزید کو معلوم تھا بیعت حسین نہیں کر رہے ہیں، یہ ہاتھ فقط حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید نبوی بھی ہے، ید الہی بھی ہے، نبی کا ہاتھ بھی ہے، خدا کا ہاتھ بھی ہے۔ اور حسین بار بار انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ وراثت پڑھتے ہیں نا، وارث آدم تم پر سلام، وارث نو تم پر سلام، کربلا میں حسین نے انکار کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یزید کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ قتل کر دو حسین کو، اور پھر اب ذکر حسین نہ ہو۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، جہاں سے وہ کربلا کو ختم سمجھ رہا تھا وہیں سے کربلا کا آغاز ہوا، اور ایسی ایسی جگہ آل محمد نے فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان کیے ہیں جہاں کسی کو تصور بھی نہ ہوگا۔ یعنی دربار یزید میں جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب ذکر سید الشہداء کر رہی ہیں، چوتھے امام منبر پہ جا کے خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ میرا حسب و نسب سن لے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ حسین کو ختم کر دیں، دربار یزید میں فضائل حسین بیان ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے زمانہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے زمانہ اسے سرخنو نہیں کر سکتا۔ یہ عزت کسی شاعر کا شعر ہے، اور وہیں سے میں اپنے مصائب دے رہا ہوں کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، عجیب بات ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے، خود ہی نوکے نیزہ پہ سر بلند کیے ہوئے ہیں۔ اور نوکے نیزہ پہ جب سر بلند ہوا حسین ابن علی کا سر، 11ویں محرم قافلہ جانے کے لیے آمادہ ہوا۔ بس چند جملے مجھ سے مصائب کے سن لیجئے۔
12ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، اور کوفے میں اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا، حبیب ابن مظاہر جوان بیٹا حبیب کا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دوست کھڑے ہیں بازار میں، معلوم نہیں ہے کہ کیا کربلا میں گزری، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ 12ویں محرم کو اچانک ڈھول تاشوں کی آواز آئی، اور ڈھول تاشوں کے ساتھ جیسے ہی قافلہ داخل ہوا تو حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے جیسے ہی دوران گفتگو پلٹ کے دیکھا تو سامنے جو نوک نیزہ پر سر دیکھا، خدا کسی جوان بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، حبیب ابن مظاہر کے جوان بیٹے نے دیکھا کہ نوک نیزہ پر حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ جو گفتگو کر رہے تھے سب خاموش ہو گئے، دوستوں نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کا سر نوک نیزہ پہ، جوان بیٹے نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی جوان بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ کے سر کو اس طرح نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شقی نے جس نے میرے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ اٹھایا ہوا ہے، میں اس شقی سے اپنے باپ کا سر حاصل کر لوں۔ یہ ایک جوان بیٹے کی تمنا ہے کہ میرے باپ کا سر نوک نیزہ پہ اس طرح سے نہ جائے اور میں زندہ رہوں۔ ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جوان بیٹا آگے بڑھا، دوستوں کی مدد سے اس شقی کو اسی کی تلوار سے قتل کیا اور اس نیزے کو ہاتھ میں پکڑا، حبیب ابن مظاہر کے سر کو بڑے عزت و احترام سے اتارا، جوان بیٹے نے باپ کا سر چوما اور ایک مرتبہ سر کو صاف کیا اور بڑے عزت و احترام سے سر کو لے کے چلے، تو یہ کہتے ہوئے چلے حبیب ابن مظاہر کے بیٹے اور ان کے دوست کہ جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے باپ کے سر کو اس طرح نوک نیزہ پہ نہیں پھیرایا جاتا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کے سامنے سے جیسے ہی گزرے، چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کے سر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے بابا سید سجاد بہت شرمندہ ہے، بابا بیٹا تو زندہ ہے مگر کیا کرے، آپ کا سر نوک نیزہ پر ہے، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔